وہ لوگ جو پریشانی اور اذیت میں رہتے ہیں وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بیسیکلی ہماری لائف کا پرابلم ہماری پریشانیاں نہیں، ہماری اوور تھنکنگ ہے. اور کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ڈیمانڈ یا کچھ ایسے بیہیویئرس کر رہے ہوتے ہیں تو مائیں بہت روتی ہیں کہ میں نے تو ایسے نہیں پالا. لیکن زندگی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. آپ اس کو لیٹ گو کرنا شروع کریں. اگر آپ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ اس کو کہ نہیں کرو تو وہ آپ کو الٹ کر ویسے جواب دے گا جیسے آپ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ہر وقت پریشانی اور اذیت میں مبتلا رہتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وہ لوگ جو پریشانی اور اذیت میں رہتے ہیں وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیسے کریں؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ صبا شبیر صاحبہ. کچھ لوگ ہر وقت پریشانی اور اذیت میں رہتے ہیں اور وہ اسی سائیکل کے گرد گھومتے رہتے ہیں. تو بطور ماہر نفسیات آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بنیادی طور پر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہمارا سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب اگر کوئی پرابلم لائف میں ہے نہیں ہے، ہم ہر چیز کو بہت سوچیں گے، بہت پلان کریں گے. بیسیکلی ہماری لائف کا پرابلم ہماری پریشانیاں نہیں، ہماری اوور تھنکنگ ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی اتار چڑھاؤ دونوں کے ساتھ مل کے بنتی ہے، خوشی غم سب ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بھی چیز کو لے کر ہم بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں، بہت زیادہ وری ہونے لگتے ہیں تو ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت لوگوں میں ڈپریشن کتنا ہے، انگزائٹی کتنی ہے، خوف کتنا ہے جس کی کوئی ریزنز نہیں ہے. کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ کوئی خوف کی ریزن ہوتی تھی. ہمارے پاس اس وقت جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نارملی ان کے خوف کے کوئی بیسک ریزنز نہیں ہیں. وہ صرف انہونی چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے، مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے، میں اپنے لو ون کو لوز نہ کر دوں. یہ سب کیا ہے؟ اوور تھنکنگ. اور ایک مجھے لگتا ہے کہ ہم اوور کنٹرولنگ ہوتے جا رہے ہیں. کوئی بھی چیز زندگی کی ہماری جو ہمیں نہیں پسند تو ہم چاہتے ہیں نہ ہو، ہم ہر وقت اس کو کنٹرول کرتے ہیں. مطلب اگر ہم تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد مجھے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مختلف چیزوں سے ریلیٹ کرنے لگتے ہیں. اگر ہمارے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے یا کوئی جاب میں ایشو آ جاتا ہے، امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے، اپنے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہوتی، تو ہم اوور تھنکنگ کا جو ہمارا پروسیس ہے بیسیکلی وہ ہمیں پریشانی میں لے کے جاتا ہے اور وہی ہماری زندگی کے پرابلمس کو انکریز کرتا ہے. اچھا، اب یہ لوگ جو ہر وقت پریشانی اور اذیت میں رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا علاج تجویز کریں گی کہ وہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی میں آنے والے جو غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی کبھی زندگی بہت اچھی چلتی ہے، کبھی کبھی زندگی میں مشکلات، جیسے ہمارے گھروں میں اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے یا ہم کسی کو لوز کر دیتے ہیں یا کوئی ٹراما ہوتا ہے، کوئی اچانک سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. مطلب ہمارے پرابلمس کیوں اس وقت زیادہ ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی جو نہ چاہتے ہوئے ہوتی ہے یا ہم کسی ٹراما کو فیس کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. ایک گریف جو ہوتا ہے اس کا جو پیریڈ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے جب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ایکسیپٹنس یہ نہیں کہ آپ رونا چھوڑ دیں اور آپ اپنی زندگی میں بہت خوش رہیں اور بڑا لاؤڈ ہو کر چلیں، ایسا نہیں. ایکسیپٹنس یہ ہے کہ آپ جو ڈیلی اپنے سارے کام روک کر ایک غم کی پوزیشن میں رہتے ہیں، ہر وقت اس خیال میں رہتے ہیں، اس سے نکلیں. اور ایکسیپٹنس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسے ایکسیپٹ کروں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اینڈ آئی ایم ویری کلوز ٹو دیٹ پرسن، اب میں اس کو کیسے ایکسیپٹ کروں، مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئے گا، ایکسیپٹ کیا کروں. تو ہم انہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایکسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ کہو کہ وہ نہیں آئے گا اور اس کے ساتھ آنے والی جو میموریز ہیں اس سے بھاگے نہیں. آپ کو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی خیال آتا ہے تو اس سے آپ غمزدہ مت ہو، آپ اس کو پروسیس کریں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹراما ہم فیس کرتے ہیں یا کوئی لاس یا کوئی ڈیتھ فیس کرتے ہیں تو ہم اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے خواب میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ہم خواب سے ڈر ڈر کے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب لائف ایک سائیکل کی طرح چلتی ہے، صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر کوئی زندگی میں حادثہ ہوتا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ ہو گیا ہے اور اس کی کوئی واپسی نہیں ہے. دس ورڈ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں پتہ ہے ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ہم پھر بھی کہیں نہ کہیں اس بندے کو ڈھونڈتے ہیں، اس سے ریلیٹ چیزیں کرتے ہیں، ہر وقت اس کی باتیں کرتے ہیں اور ایک پریشانی میں رہتے ہیں.
دیکھیں کچھ چیزیں اکثر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. مجھے پتہ ہے کہ ہم جب ڈیتھ فیس کرتے ہیں, آئی فیل کہ ڈیتھ از دا بگیسٹ لاس ان لائف. آپ کی زندگی میں سب کچھ آ سکتا ہے, ایک نوکری گئی, دوسری آ گئی, ایک امتحان فیل ہوا, دوبارہ پاس ہو جائے گا, ایک بچہ چلا گیا, دوسرا آ جائے گا, مطلب چیزیں ڈفرینٹ قسم. لیکن ایک بندہ چلا گیا, وہ واپس نہیں آئے گا. بیسک یہ ایک جو لاس ہے, مجھے لگتا ہے اس کو ریکور ہونے میں, اس سے واپس آنے میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگتا ہے, اور وہ ٹائم ہم اپنے آپ کو دیتے نہیں ہیں. ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان میموری سے اور ہمارے ارد گرد کے حالات سے. ہم لڑنے لگتے ہیں, غصہ کرنے لگتے ہیں, کبھی کبھی ہم بالکل الوف ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ جب ٹراما فیس کرتے ہیں یا کوئی لاس فیس کرتے ہیں تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو ایموشنل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ٹائملی اس سے ڈیل نہیں کرتے, ہم اس سے بھاگنا شروع کر دیتے. اچھا, یہ جو معاشی مسائل ہیں یا ریلیشن شپس کے مسائل ہیں یا بروکن فیملیز کے جو بچے ہیں, تو کیا یہ مسائل جو ہیں یہ بھی انسان کی جو پریشانی اور اذیت کو بڑھاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا لاس ہے ایک بچے کے لیے کہ اچھی بلی فیملی چلتے چلتے اچانک اس کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ رہے. اور میں یہ فیل کرتی ہوں کہ بچہ اگر 18+ بھی ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ دیکھنا کہ اچھا آج کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہیں گے. مطلب ہمارے معاشرے میں تو اس وقت فیملیز اتنی زیادہ بروکن ہوتی جا رہی ہیں کہ 5 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, بچے کی کوئی بھی ایج ہے, وہ یہ ٹراما ایکسپیرینس کر رہا ہے اور وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا. بچہ کبھی بھی ایکسپریس نہیں کر پاتا اور پیرنٹس اپنی لڑائی میں اور اپنی جگہوں لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے, آبزرویشن اس کی اچھی ہوتی ہے. جو بچہ ہے, آپ دیکھیے اس وقت بچے جو ہیں وہ 2.5 ایج کا, مطلب 2.5 سال کا بچہ آپ اپنے ارد گرد رکھیں, وہ آپ کی کاپی کرے گا. آپ ملازم کو ڈانٹیں گے یا آپ کسی کے ساتھ برا بیہیویئر کریں گے تو وہ بچہ, اگر آپ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں آپ اس کو کہ نہیں کرو, تو وہ آپ کو الٹ کر ویسے جواب دے گا جیسے آپ کرتے ہیں. اٹس مین ہمارے بچے ہمیں بہت چھوٹی ایج سے آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھیں جو بروکن فیملیز ہیں اس میں جیسے پیرنٹس بھی ٹراما میں جاتے ہیں, مائیں بہت پریشانی فیس کرتی ہیں, اور ایک ماں کا رونا بچے کے سامنے وہ ایک بچے کے لیے بہت بڑی ٹرامیٹک چیز ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم بچے دیکھتے ہیں جو وداؤٹ ریزن کسی خوف کا شکار ہیں 18+, یا ابھی اکثر دیکھتے ہیں جیسے ایڈکشن بچوں میں بڑی کامن ہے. آپ 12 سے 18 سال کی ایج میں دیکھیں, یا بچوں سے اکثر کوئی غلط کام ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ انہوں نے ٹراماز اپنی زندگی میں ایسے فیس کیے جس کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکے, ریپریس ہو گئے, اور اس کو ڈیل نہیں صحیح طرح سے کیا گیا, اور وہ کسی بھی طرح سے کسی وائلنٹ کام میں چلے گئے, ایڈکشن میں چلے گئے. دیکھیں وہ سارے ایموشنز جس کو ہم ایکسپریس نہیں کرتے اور سالو نہیں کرتے, وہ ہمیشہ غلط طریقے سے کسی غلط سائٹ پہ نکلتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہو پتہ نہیں ہم نے اپنے بچے کی تو یہ پرورش کی ہی نہیں تھی, ہم نے تو اس کو یہ بتایا نہیں تھا. اکثر جیسے مدرس جو ہیں وہ زیادہ ٹرامیٹک فیل کرتی ہیں کیونکہ بچے وہ لے جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم بچے بھی پالیں گے, اور بچے جیسے جیسے گرو کرتے ہیں پھر وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈیمانڈ یا کچھ ایسے بیہیویئرس کر رہے ہوتے ہیں, تو مائیں بہت روتی ہیں کہ میں نے تو ایسے نہیں پالا تھا. لیکن ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بروکن فیملی ٹراما اور فیس تھا بچے نے, وہ اتنا زیادہ آبزرو کیا, ایکسپریس نہیں کیا, اور وہ اس کے اندر رہ گیا. وہ چیز وہ نکل رہی ہوتی ہے ماؤں کے سامنے کہ ماں دیکھتی ہے کہ بچہ ایڈکشن میں چلا گیا, یا بیٹی کا ریلیشن شپ کسی ایسے آدمی سے ہو گیا جسے وہ نہیں چاہتی, یا مطلب ملٹیپل چیزیں جو بروکن فیملی کی مائیں اور بچے فیس کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ فادر بھی بہت کچھ فیس کرتے ہیں, مطلب ان کو اپنے بچوں کو ایک دم سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے, وہ اس کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں کہ گھر بسے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب میاں بیوی نہیں چاہتے تو کوئی بھی چیز اس کو راضی کچھ بھی کر لیں تو چیزیں میچ اپ نہیں ہو سکتی. اور عمومی طور پر اس دوران جو بچے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں. اوبیس سی بات ہے, بچوں کے ایموشنز بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, بچے نہیں بتا پاتے کہ وہ کس چیز کو مس کر رہے ہیں. وہ خوف میں رہ کے ہی ماں پوچھے گی میرے ساتھ رہو گے تو وہ کہیں گے ہاں آپ کے ساتھ ہی رہیں گے, باپ پوچھے گا میرے ساتھ رہو گے تو وہ کہیں گے ہاں آپ کے ساتھ ہی. لائک دے وانٹ دونوں پیرنٹس, ٹھیک ہے نا, بچے کا تو کوئی قصور نہیں کہ اس کو ماں کے ساتھ رکھو یا باپ کے ساتھ, لیکن ایکچوئل میں وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں چیزیں سیٹل ہو جائیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیلی اتنا وائلنٹ لڑائی غصہ, پھر لوگ جو آتے ہیں ڈلتے ہیں, لوگ بھی اتنا چیخ چنگاڑ کے صلح بھی کیا کرا رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں. تو بچے جب یہ سارا کچھ فیس کرتے ہیں تو وہ پیس چاہتے ہیں,
اور وہ اس پیس کے لیے آپ دیکھیں اب عدالتوں میں بھی جاتے ہیں اس طرح کے کیسز، تو ماں یا باپ میں سے کوئی بچوں کے لیے فائٹ کرتا ہے تو بچے اتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جس طرف انہیں لگتا ہے ہم چل رہے ہیں ادھر ہی ہمیں رہنے دو. مطلب دے ڈونٹ ایکسپریس کہ وہ کون سی سائڈ چاہ رہے ہیں اور کس طرف جانا چاہیے. تو مطلب بچے جو ہیں وہ بیسیکلی پیس پریفرنس کرتے ہیں اور وہ پیس کے لیے ہی وہ چیز چاہ لیتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ اچھا اس طرف چلے جائیں گے تو سکون ہوگا. اچھا، اب ایسے لوگ جو ہر وقت پریشانی اور اذیت میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو ایکسیپٹ کریں. آپ کی زندگی میں آنے والے پرابلمز آپ سے جڑے ہیں، نو ڈاؤٹ. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور سلوشن کی طرف جائیں. مطلب پرابلم آنا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کا سلوشن نکالنا آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن زندگی میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. آپ اس کو لیٹ گو کرنا شروع کریں. مطلب کچھ پرابلمز ہیں، آپ مطلب اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں وہ میرے پاس آتے ہیں اینگر مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، اور ان کے جیسے obsessive compulsive disorder ٹائپ ڈس آرڈر ہے اس کو، یا ڈپریشن، انگزائٹی، اور اتنا لانگ ٹائم سے چل رہا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا لسٹ آف پرابلمس لکھتے ہیں تو وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے، کبھی ایکسپریس نہیں ہوئی، کبھی سالو نہیں کی، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا اس کو پہلے سالو کرنا ہے اس کو. آئی وڈ سے کہ آپ اپنی پرابلمس کی لسٹ بنائیں، اپنی پرائیورٹیز کی لسٹ بنائیں. آپ کی جو پرابلمز ہیں لکھی بھی ہوں، اور اس سے پتہ چلے گا کہ اچھا جو آپ نے اگر 5 پرابلمس لکھی ہیں اس میں سے کوئی ایک سالو ہونے والی ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ڈیلی ہو رہا ہے اور یہ ایک آپ کا میجر پرابلم ہے، اور آپ کا ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کو تیار نہیں، اس کا مطلب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اور اکثر گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں میں اس شادی کو توڑنا نہیں چاہتا. سو ایکسیپٹ اٹ کہ ہم دونوں ساتھ بھی رہیں گے اور کمپرومائز بھی کریں گے اور اس طرح سے گزارا کر لیں گے. لائک دس از دا سلوشن. لیکن ہم لوگ اگر پرابلم لائف میں آتا ہے تو پرابلم سے پرابلم اپنے تھاٹس میں بھی، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا. وی ڈونٹ پریفر سلوشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، ہمیشہ اپنے پرابلمس کی لسٹ بنائیے، اپنی پرائیورٹیز آف لائف کی لسٹ بنائیے. آپ کا پرابلم زندگی میں کبھی کبھی ایک پرابلم ہی اتنا بڑا ہوتا ہے، زندگی میں کبھی کبھی ایک پرائیورٹی اتنی بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے سارے خیالات کے درمیان گم ہوتے ہیں کہ نہ ہم پرائیورٹی کو فرسٹ پرائیورٹائز کر کے پورا فوکس دیتے ہیں. دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں ان کی لائف میں ارننگ از ویری امپورٹنٹ. آپ نہیں کمائیں گے، نہیں آفس جائیں گے تو گھر کیسے چلے گا. بے شک آپ لسٹ آف پرابلم میں گم رہے، یو ہیڈ ٹو گو ٹو دا آفس اینڈ یو ہیڈ ٹو ارن. تو بات یہ ہے کہ پرائیورٹی تو آپ کی کچھ اور ہے اور آپ گم کسی اور چیز میں. جاب آپ کے پاس ہے آپ کی پرائیورٹی آف لائف سیٹل کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی لائف میں ڈیلی لیٹ جانا ہے آفس، ڈیلی وہاں سے جلدی نکل آنا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی مسئلے کرنے ہیں. اٹس مین یو آر میکنگ مور پرابلمس. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف پیسفل ہو، میک دا لسٹ آف پرابلم. ایک ایک پرابلم پہ سلوشن دیکھیں، اگر ہے تو سالو کریں گے، نہیں تو لیٹ گو کریں گے. دیکھیں لیٹ گو کرنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ہاؤ وی کین، لیکن ایٹ لاسٹ بھی تو ہم کرتے ہیں نا. وائی ناٹ ناؤ. ایٹ دا مومنٹ مشکل ہے، لیکن 2 سال بعد، 10 سال بعد رو کے تو ہم کر ہی لیں گے نا. سو وائی ناٹ ناؤ. اور سیکنڈ ایک چیز مجھے بڑی امپورٹنٹ لگتی ہے کہ آپ حالات کے ساتھ چلنا سیکھیں. اکثر ہم یہ کرتے ہیں ہم پاسٹ میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں. وائی وی ڈونٹ لیو ان پریزنٹ. ہم جب پریزنٹ میں رہنا شروع کریں گے ہمارے بہت سارے مسئلے آسانی سے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا اکثر پریزنٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم آسانی سے آرام سے اٹھتے ہیں، شاور لیتے ہیں، ہم اپنے آفس جاتے ہیں، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم آفس جا کے ہمارا پاس سے کوئی غم نظر آتا ہے ہم سیڈ ہو جاتے ہیں، یا ہمیں فیوچر سے کوئی خوف آتا ہے کہ ہائے کل کیا ہوگا. اور یہ وی ڈونٹ لیو ان پریزنٹ. ٹرائی ٹو لیو ان یور پریزنٹ. آپ کا پریزنٹ بہت اچھا ہے. دیکھیں اگر آپ رات سو رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، کبھی کبھی نیند خراب ہو جاتی ہے جب ہم اپنے پرابلمس اتنے اوور ویلم کر لیتے ہیں، اوور دا ہیڈ کر لیتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیند کی گولی دے دیں، ہمارے مسئلے نہیں حل ہو سکتے. نیند کی گولی آپ کو آج سلا دے گی، کل سلا دے گی، بٹ گریجولی آپ کو اپنے مسئلے سالو کر کے سونے پڑیں گے. انٹرویو سے پہلے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس دوران ایک بڑا زبردست جملہ آپ نے بولا کہ پریشان رہنا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ اس طرح کیسے کریں اور آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آپ پریزنٹ میں رہیں، خوش رہیں اور گریٹفل. آپ کے پاس جو ہے نا شکر گزاری، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کس کے لیے شکر گزار ہوں. اور میں ان سے پوچھتی ہوں آپ میرے پاس کیسے آئے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں میں گاڑی پہ آیا ہوں. میں نے کہا آپ دیکھ بھی بہت اچھے رہے ہیں. دین وائی ناٹ گریٹفل.
مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیسیسٹی آف لائف تو دی ہے نا، تو پھر اس کے لیے گریٹفل کیوں نہیں ہونا؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہم چاہتے ہوگی تو پھر ہم گریٹفل ہو گئے. دس از رانگ. آپ کے پاس جو ہے اللہ کا دیا، مطلب آپ لوگوں کے ساتھ کمپیریزن ہم دنیا میں اتنا کر رہے ہیں، اور اپنے سے اوپر ہمارا کمپیریزن ہے. آئی تھنک دیٹس میکنگ اس مور سیڈ. اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اور اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں، پریزنٹ میں رہیں، شکر گزاری کا ایلیمنٹ رکھیں اپنے ساتھ، اور صبر. ہمارے اندر ٹالرنس بہت کم ہے. کسی نے ہمیں کچھ کہا تو کیوں کہا، ابھی میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، ابھی میں نے اس کو سنانی ہے، ابھی میں نے اس کا سلوشن نکالنا ہے. دس از ناٹ سلوشن. اگر کسی نے آپ کے ساتھ بری بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو. آپ کسی کو مطلب تھوڑا سا ٹائم بھی دیا کریں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ برا کیا ہے، ہم نے کسی کو کال کی، اس نے اچھے سے آنسر نہیں کیا، ہم کسی کے گھر گئے، اچھا رسپانس نہیں آیا، ہم وہیں سے شروع ہو جائیں گے. وقت آنے تو ہم بھی بدلہ لیں گے. اینڈ وی پروسیس دس ایوری ڈے اینڈ دس از وٹ وی ڈو. نیگیٹو انرجی ہمارے اندر آتی ہے اینڈ وی ڈونٹ فیل ہیپی. ہیپینس تب آئے گی جب آپ پروڈکٹیو ہوں گے، آپ اپنے اندر پازیٹیو انرجی بنائیں گے، آپ کم سوچیں گے کہ بدلہ کس سے لینا ہے، کس سے کمپٹیشن کرنا ہے، کس سے حسد، جیلسی. یہ سب چیزیں اگر کام تبھی ہوں گی جب آپ اپنی ذات سے راضی ہوں گے، آپ گریٹفل ہوں گے. واٹ ایور یو ہیو، ٹرائی ٹو بی گریٹفل. صبا شبیر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ ہر وقت کی پریشانی اور اذیت سے کیسے بچیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.